ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن شناسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی سید اطہر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی۔ ناظرین محترم، ہمارے درس کا سلسلہ الحمدللہ جاری اور ساری ہیں۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، جو ایکسرسائز کریں گے وہ الف مدہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کئی تختیاں پڑھی ہیں انشاءاللہ، اور آج جو ہم پڑھیں گے، آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ الف مدہ ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے حرکات پڑھی ہیں، تنوین پڑھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جزم پڑھی ہیں۔ اگر وہ آپ کو یاد ہے انشاءاللہ تو بہت اچھا ہے، اگر یاد نہیں ہے، اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے مشرق ٹی وی ڈیجیٹل اسلامک کے نام سے، آپ یوٹیوب میں جا کر اس کو سرچ کریں۔ انشاءاللہ ہمارے جتنی بھی ویڈیوز ہوں گے، ہماری جتنی بھی لیکچرز ہوں گے وہاں پر گیون ہیں، آپ وہاں جا کر اس کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا درس جو ہے، آج کا سبق جو ہے وہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کیسے کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کریں گے انشاءاللہ، اور پچھلے اسباق سے اس کو لنک کر کے انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ یعنی الف مدہ، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کیسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے حرف پر جب زبر آ جائے، یعنی حرکت آ جائے، اور حرکت کون سی ہو؟ زبر والی حرکت ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ کہتے ہیں۔ الف سے پہلے، میں آسان الفاظ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے، صرف آسان جو ڈیفینیشن ہوگی، آسان جو انٹروڈکشن ہوگی انشاءاللہ اسی کو ہم پڑھیں گے۔ الف مدہ کیا ہے؟ الف سے پہلے حرف پر جب زبر آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ اس کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ جس طرح پچھلے اسباق میں ہم نے کڑی حرکات کو ایک الف کے برابر پڑھا تھا، سیم اسی طرح الف مدہ کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب پچھلی جو اسباق تھے یعنی حرکات تھے، حرکات کو ہم کس طرح پڑھتے تھے؟ یعنی کینچے بغیر اور جٹ کے بغیر ہم اس کو پڑھتے تھے۔ اسی کو بھی ہم پڑھیں گے، لیکن اس کو نصف الف کے برابر پڑھا کرتے تھے اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل آپ کے ساتھ میں مثال شیئر کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اپنی سبق کی جانب بڑھیں گے، لیکن صرف ایک مثال ہے کہ جب ہم با کے اوپر زبر لگاتے ہیں تو با زبر با اس طرح پڑھتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ با کے اوپر زبر کو ہٹا کر کڑی حرکت لگا دیتے ہیں تو با کڑی زبر با اس طرح پڑھتے ہیں۔ یعنی زبر کی نسبت کڑی حرکات کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں ایک الف کے برابر۔ سیم اسی طرح الف مدہ کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور اس کو اتنا، مطلب اس کی ڈیوریشن جو ہوتی ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ اب الف سے پہلے حرف پر جو بھی ہو اس پر جب زبر آ جاتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی، انڈرسٹوڈ ہوگی یہ بات کہ یہ کیا ہے؟ یہ الف مدہ ہے۔ اس کی پہچان کیا ہوگی کہ الف سے پہلے جب الف کے اوپر کوئی حرکت ہم لگاتے ہیں تو اس کو پھر ہم الف نہیں کہتے، اس کو ہم پھر حمزہ کہتے ہیں۔ لیکن جدھر الف ہو، کوئی حرکت اس کے اوپر نہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الف مدہ کہیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ الف مدہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے مائنڈ میں آ چکی ہوگی۔ تو چلیے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تعاوض اور تسمیہ سے، کیونکہ جب ہم تعاوض اور تسمیہ پڑھتے ہیں تو یہ تو سبق کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اس میں بھی برکت آ جاتی ہیں، اور بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر کام، یہ تو قرآن مجید کے اسباق ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے نیک کام ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کی ابتدا میں جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں برکت آ جاتی ہیں۔ تو برکت کے طور پر بھی اور سبق کے آداب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سبق شروع کرنے سے پہلے تعاوض اور تسمیہ وہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ہر لیکچر میں یہ بتائیں اور اس کو فوکس کریں کہ لازمی آپ نے تعاوض اور تسمیہ یہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے تعاوض اور تسمیہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تختی نمبر 13، الف مدہ۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ الف سے پہلے حرف پر جب زبر آ جائے اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
यहाँ पर चंद मिसाल गिवन हैं, इसको आप देख लीजिए। बा ज़बर बा, ये कौन सी तख्ती की मिसाल है? ये ज़बर की तख्ती हैं। इसके साथ बा कड़ा ज़बर क्या है? बा। ज़बर और कड़ी ज़बर में क्या, कड़ी हरकत में क्या फ़र्क है? यानी ज़बर को निसफ अलिफ और कड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर हमने खींच के पढ़ा। बा बा और बा, इसमें फ़र्क होता है। ज़बर की तख्ती में क्या है? बा ज़बर बा, बा कड़ा ज़बर बा। सेम इसी तरह मिसाल में आपके साथ स्क्रीन पर आपको जो नज़र आ रहा है इसको देख लीजिए। बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ मद्दा में हम इसको, इस अलिफ को जो है हम पढ़ेंगे बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। ता अलिफ ज़बर ता, इसी तरह या तक हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारा तरीक़ा दर्स का क्या है कि हम किस तरह पढ़ेंगे ताकि आपके माइंड में प्रॉपर आ जाए। हम ये करेंगे कि पहले हम हिज्जा करेंगे, इसके बाद हम इसकी रवा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हिज्जा की जानिब बढ़ते हैं, या ऐसा करेंगे कि आपको जिस तरह आसान हो। मैं तो कोशिश करता हूँ कि हम आपको इस तरह फैसिलिटेट करें, इस तरह आपको पढ़ाएं ताकि आपके माइंड में प्रॉपर वो चीज़ आ जाए। तो चलिए इस तरह करते हैं कि हम हिज्जा और रवा साथ साथ पढ़ेंगे। पहले हम हिज्जा पढ़ेंगे, आफ्टर दैट फिर हम क्या पढ़ेंगे? रवा पढ़ेंगे। बा अलिफ ज़बर, ठीक है। बा अलिफ ज़बर बा अलिफ ज़बर, यानी अलिफ को हम जल्दी पढ़ते हैं, इस तरह भी पढ़ सकते हैं बा अलिफ ज़बर, ठीक हो गया। ये क्या है? ये इसका हिज्जा है। नेक्स्ट लेटर क्या है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? ता अलिफ ज़बर फ़ा अलिफ ज़बर, ये इसका हिज्जा है, ठीक है। जीम अलिफ ज़बर हा अलिफ ज़बर खा अलिफ ज़बर। अब इस पूरी लाइन का हम रवा पढ़ेंगे। बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, ठीक हो गया। ये बिल्कुल इजी हैं, जस्ट हम इसको एक टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम अपनी मश्क की जानिब बढ़ेंगे और वो हरूफ पढ़ेंगे जो आवाज़ के एतबार से तकरीबन सेम लगते हैं, जो हम हर लेक्चर में उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? दाल अलिफ ज़बर, ठीक हो गया, इसका हिज्जा है। अच्छा, साथ साथ में हम इसकी भी रिवीजन करेंगे कि दाल कौन सी हरूफ में से हैं, तो ये हरूफ क़लक़ला में से हैं, ठीक है। आपके सामने इसकी हम वजाहत भी करेंगे और दाल को कितना खींच के पढ़ेंगे? 5 अलिफ के बराबर। अगर बाज़ बच्चे यहाँ पर इसको दाल पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं, तो खैर उनके लिए भी गुंजाइश है, लेकिन प्रॉपर तरीक़ा, प्रॉपर प्रोनाउंसिंग जो दाल की हैं, जो पढ़ने का मकदार है, जो हद है, वो 5 अलिफ है। अगर यहाँ पर भी पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर सांस रुकने की वजह से या कोई और मुश्किल की वजह से वो नहीं पढ़ सकते तो खैर है, लेकिन प्रॉपर तरीक़ा क्या है कि हम इसको 5 अलिफ के बराबर ही खींच के पढ़ेंगे। दाल अलिफ ज़बर, ठीक हो गया। ये क्या है? ये हिज्जा है। अब इसका रवा पढ़ेंगे। दाल अलिफ ज़बर, क्या बना? दा दा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ाल, नरम हुरूफ में से हैं, 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। हिज्जा किस तरह करेंगे? ज़ाल अलिफ ज़बर, ठीक हो गया। अब इसका रवा पढ़ेंगे। ये हमने हिज्जा पढ़ लिया। हिज्जा किसे कहते हैं? स्पेल बाय स्पेल को हम जब पढ़ते हैं तो इसको हम हिज्जा कहते हैं, यानी वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। हरकत पढ़ते हैं, इसका वर्ड पढ़ते हैं, लेटर पढ़ते हैं, और ये इसका क्या है? ये इसका हिज्जा होता है। जब हम इसका साउंड प्रॉपर बनाते हैं तो इसको हम फिर रवा कहते हैं, ठीक है। ज़ाल अलिफ ज़बर, ठीक है।
یہ کیا ہے؟ ہجا ہے۔ اب اس کی ساؤنڈ کیا بنے گی، آواز کیا آئے گی، رواں کس طرح ہوگی؟ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ذال کی جو اپنی ڈیوریشن ہے، کھینچنے کا جو وقت ہے وہ 5 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن جب ہم الف مدہ میں سبق پڑھیں گے تو الف مدہ کی جو ساؤنڈ ہوگی، جس طرح زبر میں فرض کریں جیم یا دال یا ذال، اس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر زبر لگاتے ہیں تو پھر اس کی ساؤنڈ جو ہے اپنی اصل جو کھینچنے کی حد ہے وہ کم ہو جاتی ہیں اور جا، دا، ذا اس طرح ہوتی ہیں، یعنی نصف الف کے برابر ہوتی ہیں، ہاف الف کے برابر ہوتی ہیں۔ بالکل سیم اسی طرح الف مدہ میں ہم اس کو 1 الف کے برابر اس کی ساؤنڈ بنائیں گے، یعنی زیادہ کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، جس طرح ذال، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اتنا کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ جب الف مدہ میں اس کی ہم ساؤنڈ بنائیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو پھر کھینچنے کی مقدار میں نے ڈیفینیشن میں بتائی کہ 1 الف ہے، تو اس کو پھر کس طرح پڑھیں گے؟ ذال الف زبر ذا، 1 الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ لیٹر کیا ہے؟ را الف زبر، یہ اس کا ہجا۔ اب رواں پڑھیں گے، را الف زبر، ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا؟ را، 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 زیادہ نہیں کھینچ کے پڑھیں گے، 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ زا ہے، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، جس طرح مفردات میں ہم نے پڑھا ہے، پہلی چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے، تو اسی طرح بالکل سیم اس کو پڑھیں گے۔ زا الف زبر، کیا ہے؟ یہ اس کا ہجا ہے۔ اب اس کا ہجا اور رواں ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ زا الف زبر، کیا بنا؟ زا، 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 ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ لیٹر کیا ہے؟ سین ہے۔ سین کو اس طرح ادا کریں گے کہ اس میں سیٹی والی آواز جو ہے وہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی جو پراپر پروناؤنسنگ ہے، جس طرح ہم تختی نمبر 1 مفردات میں اس کو پڑھ چکے ہیں، بالکل سیم اسی طرح اس کو ہم پڑھیں گے۔ سین الف زبر، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی سین کو پڑھا، اس کے ساتھ الف کو پڑھا، اس کے اوپر حرکت کو پڑھا، اور ڈیفینیشن ہماری کیا ہے کہ الف سے پہلے حرف پر جب زبر آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سین الف زبر، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہجا ہے۔ اب اس کا ساؤنڈ، اس کا رواں، سین الف زبر سا، سا، ساؤنڈ میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ ثا اور سین میں فرق کریں، انشاءاللہ وہ آگے آ رہے ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو پراپر پتہ چلے کہ سین کو کس طرح پڑھیں گے، ثا کو کس طرح پڑھیں گے اور صاد کو کس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے شین۔ کھینچنے کی مقدار بالکل وہی سیم ہے، شین کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ شین الف زبر، ٹھیک ہو گیا؟ اس کا ہجا تھا، اب رواں پڑھیں گے۔ شین الف زبر شا، شا، شین الف زبر شا، شا، اس سے پہلے سا، شا، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی شین کی جو اپنی کھینچنے کی مقدار ہے وہ 5 الف ہے، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جب الف مدہ آ گیا تو اب سارے قوانین جو ہے الف مدہ کی وہ اپلائی ہوں گے، اسی کے مطابق ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ صاد ہے۔ صاد کو کس طرح پڑھیں گے؟ صاد الف زبر، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا رواں پڑھیں گے۔ صاد الف زبر صا، 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 یعنی سا نہیں پڑھنا، ثا نہیں پڑھنا، صا اس طرح پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ضاد الف زبر ہجا، اب رواں پڑھیں گے۔
ضاد الف زبر کیا بنا ضا ضا ضا. نیکسٹ کیا ہے طا الف زبر ہجا اب رواں طا الف زبر طا کیا بنا طا طا طا. نیکسٹ کیا ہے ظا. اس کو نرم پڑھیں گے نسبت جس طرح ہم زا کو پڑھتے ہیں سخت پڑھتے ہیں ظا کو ہم زا کی نسبت نرم پڑھیں گے. ٹھیک ہے ظا الف زبر کس طرح پڑھیں گے ظا الف زبر. رواں کیا ہوگی ظا الف زبر ظا 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 نرم پڑھیں گے. نیکسٹ کیا ہے عین الف زبر. ٹھیک ہو گیا پھر سے پڑھتے ہیں عین الف زبر. اب رواں پڑھیں گے عین الف زبر ع ع ع. یہاں پر کامن غلطی کیا ہوتی ہے کہ عین کی جگہ عین پڑھتے ہیں عین پڑھتے ہیں یا عین پڑھتے ہیں یعنی حمزے کی آواز آ جاتی ہے تو پھر آ اکثر بچے پڑھتے ہیں آ. تو آ اور آ میں فرق ہے کیونکہ وہ آگے آ رہا ہے کہ حمزے کے اوپر جب ہم حمزے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اس کی کیا ساؤنڈ ہوگی تو وہ الگ ہیں اور عین والا یہ الگ ہے. ٹھیک ہے عین الف زبر کیا بنا ع ع. عین کو پڑھیں گے 5 الف کے برابر کھینچیں گے یعنی جب ہم اس کی ساؤنڈ بنائیں گے الف مدہ میں تو پھر 1 الف ہوگی. ویسے ہم اس کو کھینچ کے جو پڑھیں گے وہ 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے اس کی جو کھینچنے کی ڈیوریشن ہے اس کو ہم خراب نہیں کریں گے. البتہ میں نے عرض کی ہیں پہلے بھی جو بچے نہیں پڑھ سکتے اس کو کوئی کنفیوژن ہے کوئی مسئلہ ہے تو خیر پڑھ سکتے ہیں اجازت ہے لیکن پراپر جو پروناؤنسنگ ہے پراپر جو ساؤنڈ ہے اس کا جو حق ہے وہ 5 الف ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ کیا ہے غین. غین کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے 5 الف کے برابر غین الف زبر. یہاں پر الف کے لیے میں کیا ایکشن کر رہا ہوں اس طرح. ٹھیک ہے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ بچے آسانی کے ساتھ اس کو پک کر جاتے ہیں کہ اس کو ہم جلدی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں یعنی آسانی کے ساتھ ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو جلدی پڑھیں گے یعنی الف کو اتنا کھینچ کے نہیں پڑھیں گے الف اس طرح پڑھیں گے تو ہم کیا کریں گے اس کو جلدی پڑھتے ہیں. تو ایکشن یہ کرتے ہیں مختلف ایکشنز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے غین الف زبر غا غا غین الف زبر غا غا. نیکسٹ کیا ہے فا. فا الف زبر اس کا ہجا ہے. اب رواں پڑھیں گے فا الف زبر فا فا فا. نیکسٹ کیا ہے قاف ہے قاف الف زبر قاف الف زبر ہجا ہے. اب رواں پڑھیں گے قاف الف زبر کیا بنا قا قا قا. نیکسٹ کیا ہے کاف الف زبر کیا ہے ہجا کس طرح کریں گے اور اس میں فرق بھی جانیں گے انشاءاللہ وہ
آگے جو حروف آ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے. کوشش کریں گے کہ آپ کو میں سمجھاؤں کہ اس کو ہم کس طرح ادا کریں گے. جس طرح پہلی تختیوں میں ہم نے ڈسکس کیا، یعنی قوف کو کس طرح پڑھتے ہیں، اس کی کیا ساؤنڈ ہوتی ہیں، اور کاف کو کس طرح پڑھتے ہیں، اس کی کیا ساؤنڈ ہوگی. ٹھیک ہے، کاف کو کس طرح پڑھیں گے؟ کاف الف زبر. اب اس کا رواں کاف الف زبر کا. نیکسٹ کیا ہے؟ لام. لام الف زبر. اب اس کا رواں پڑھیں گے لام الف زبر. کیا بنا؟ لا. نیکسٹ کیا ہے؟ میم. میم الف زبر. اس کا یہ ہجہ ہو گیا. اب رواں پڑھیں گے میم الف زبر. کیا بنا؟ ما. نیکسٹ کیا ہے؟ نون. نون الف زبر. نون الف زبر. رواں کیا ہوگی؟ نون الف زبر. نا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کیا ہے؟ واو الف زبر. واو الف زبر. رواں کیا ہوگی؟ واو الف زبر. کیا ہوگی؟ نیکسٹ ہا الف زبر. کیا بنا؟ ہا الف زبر. ہا. اب یہاں پر بھی میں بتاتا چلوں کہ ہا اور ہا میں فرق ہوتا ہے. اس کو ہا پڑھتے ہیں، یہاں پر ہا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ حمزہ الف زبر. حمزہ الف زبر. کس طرح پڑھیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کیا ہے؟ یا الف زبر. یا الف زبر. اس سے کیا بنتا ہے؟ یا. کتنا کھینچ کے پڑھیں گے الف مدہ کو؟ ایک الف کے برابر. یا. ٹھیک ہو گیا. اب چند حرکات کی ہم مشق کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن مشق سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم ایک مرتبہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو صرف رواں جو ہے وہ سمجھ آ جائیں. صرف رواں پڑھیں گے. با تا ثا جا حا خا دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ظا عا غا فا قا کا لا ما نا و ہا آ یا. ٹھیک ہو گیا. اس کی ساؤنڈ تھی با سے لے کر یا تک. اب میں آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں. یعنی با کے اوپر جب زبر لگاتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ با زبر با.
جو میں نے ابتدا میں بھی پڑھی تھی، یہاں پر گیون بھی ہیں آلریڈی. با کڑا زبر با، با الف زبر با. نیکسٹ کون سے حروف گیون ہیں؟ تا زبر، کیا بنا؟ تا. تا کڑا زبر تا. تا الف زبر تا. نیکسٹ را زبر را. را کڑا زبر را. را الف زبر را. کاف زبر کا. کاف کڑا زبر کا. کاف الف زبر کا. کیا بنا؟ کا. اچھا ناظرین، یہاں تک ہمارا درس جو ہے انشاءاللہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، لیکن کافی ہیں، اتنا کافی ہے کیونکہ پھر آپ یاد نہیں کر پاؤ گے. تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس کی جو ابتدائی الفاظ ہوتے ہیں مشق سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. تو آئیے اس کو پھر سے دہراتے ہیں انشاءاللہ. پھر جو ہے ہم کل کی کلاس میں، آنے والی کلاسز میں اس کی مشق کی جانب بڑھیں گے. آئیے پھر سے اس کو دہراتے ہیں. تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر چند مثال گیون ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے. با زبر با. یہ کون سی تختی کی مثال ہے؟ یہ زبر کی تختی ہیں. اس کے ساتھ با کڑا زبر کیا ہے؟ با. زبر اور کڑی زبر میں کیا، کڑی حرکت میں کیا فرق ہے؟ یعنی زبر کو نصف الف اور کڑی حرکت کو ایک الف کے برابر ہم نے کھینچ کے پڑھا. با با اور با اس میں فرق ہوتا ہے. زبر کی تختی میں کیا ہے؟ با زبر با. با کڑا زبر با. سیم اسی طرح مثال میں آپ کے ساتھ اسکرین پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے. با الف زبر با. الف مدہ میں ہم اس الف کو جو ہے ہم پڑھیں گے. با الف زبر با. با الف زبر با. تا الف زبر تا. اسی طرح یہاں تک ہم پڑھیں گے. لیکن ہمارا طریقہ درس کا کیا ہے کہ ہم کس طرح پڑھیں گے تاکہ آپ کے مائنڈ میں پراپر آ جائے. ہم یہ کریں گے کہ پہلے ہم ہجہ کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی رواں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آئیے ہجہ کی جانب بڑھتے ہیں. یا ایسا کریں گے کہ آپ کو جس طرح آسان ہو. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہم آپ کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کریں، اس طرح آپ کو پڑھائیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں پراپر وہ چیز آ جائے. تو چلیے اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ہجہ اور رواں ساتھ ساتھ پڑھیں گے. پہلے ہم ہجہ پڑھیں گے، آفٹر دیٹ پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ رواں پڑھیں گے. با الف زبر. ٹھیک ہے، با الف زبر. با الف زبر. یعنی الف کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. با الف زبر. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ہجہ ہے. نیکسٹ لیٹر کیا ہے؟ نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ تا الف زبر. فا الف زبر. یہ اس کا ہجہ ہے. ٹھیک ہے. جیم الف زبر. حا الف زبر. خا الف زبر. اب اس پوری لائن کا ہم رواں پڑھیں گے. با الف زبر با. تا الف زبر تا. ثا الف زبر ثا. جیم الف زبر جا. حا الف زبر حا. خا الف زبر خا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بالکل ایزی ہیں. جسٹ ہم اس کو ایک ٹائم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اپنی مشق کی جانب بڑھیں گے اور وہ حروف پڑھیں گے جو آواز کے اعتبار سے تقریباً سیم لگتے ہیں، جو ہم ہر لیکچر میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟
दाल अलिफ ज़बर, ठीक हो गया, इसका हिज्जा है। अच्छा, साथ साथ में हम इसकी भी रिवीजन करेंगे कि दाल कौन सी हरूफ में से हैं, तो ये हरूफ क़लक़ला में से हैं, ठीक है। आपके सामने इसकी हम वजाहत भी करेंगे। और दाल को कितना खींच के पढ़ेंगे, 5 अलिफ के बराबर। अगर बाज़ बच्चे यहाँ पर इसको दाल पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं, तो खैर उनके लिए भी गुंजाइश है, लेकिन प्रॉपर तरीक़ा, प्रॉपर प्रोनाउंसिंग जो दाल की हैं, जो पढ़ने का मकदार है, जो हद है, वो 5 अलिफ है। अगर यहाँ पर भी पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर सांस रुकने की वजह से या कोई और मुश्किल की वजह से वो नहीं पढ़ सकते तो खैर है, लेकिन प्रॉपर तरीक़ा क्या है कि हम इसको 5 अलिफ के बराबर ही खींच के पढ़ेंगे। दाल अलिफ ज़बर, ठीक हो गया, ये क्या है, ये हिज्जा है। अब इसका रवा पढ़ेंगे, दाल अलिफ ज़बर, क्या बना, ज़ाल अलिफ ज़बर, ज़ाल नरम हुरूफ में से हैं, 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। हिज्जा किस तरह करेंगे, ज़ाल अलिफ ज़बर, ठीक हो गया। अब इसका रवा पढ़ेंगे। ये हमने हिज्जा पढ़ लिया। हिज्जा किसे कहते हैं, स्पेल बाय स्पेल को हम जब पढ़ते हैं तो इसको हम हिज्जा कहते हैं, यानी वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। हरकत पढ़ते हैं, इसका वर्ड पढ़ते हैं, लेटर पढ़ते हैं, और ये इसका क्या है, ये इसका हिज्जा होता है। जब हम इसका साउंड प्रॉपर बनाते हैं तो इसको हम फिर रवा कहते हैं, ठीक है। ज़ाल अलिफ ज़बर, ठीक है, ये क्या है, हिज्जा है। अब इसकी साउंड क्या बनेगी, आवाज़ क्या आएगी, रवा किस तरह होगी, ज़। यहाँ पर एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ज़ाल की जो अपनी ड्यूरेशन है, खींचने का जो वक्त है, वो 5 अलिफ के बराबर हम इसको खींच के पढ़ेंगे। लेकिन जब हम अलिफ मद्दा में सबक पढ़ेंगे तो अलिफ मद्दा की जो साउंड होगी, जिस तरह ज़बर में फ़र्ज़ करें जीम या दाल या ज़ाल, इसको हम 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर ज़बर लगाते हैं तो फिर उसकी साउंड जो है, अपनी असल जो खींचने की हद है वो कम हो जाती हैं और जा दा ज़ा इस तरह होती हैं, यानी निसफ़ अलिफ के बराबर होती हैं, हाफ अलिफ के बराबर होती हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह अलिफ मद्दा में हम इसको 1 अलिफ के बराबर इसकी साउंड बनाएंगे, यानी ज़्यादा खींच के नहीं पढ़ेंगे। जिस तरह ज़ाल, ठीक है, तो इसको इतना खींच के नहीं पढ़ेंगे। जब अलिफ मद्दा में इसकी हम साउंड बनाएंगे और इसको पढ़ेंगे तो फिर खींचने की मकदार मैंने डिफिनीशन में बताई कि 1 अलिफ है, तो इसको फिर किस तरह पढ़ेंगे, ज़ाल अलिफ ज़बर, ज़ 1 अलिफ के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट लेटर क्या है, ज़ा अलिफ ज़बर, ये इसका हिज्जा। अब रवा पढ़ेंगे, ज़ा अलिफ ज़बर, ठीक है, क्या हो गया, ज़्यादा नहीं खींच के पढ़ेंगे, 1 अलिफ के बराबर इसको खींच के पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ज़ा है। ज़ा को सख्ती के साथ पढ़ेंगे, जिस तरह मुफ़रदात में हमने पढ़ा है, पहली चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो इसी तरह बिल्कुल सेम इसको पढ़ेंगे। ज़ा अलिफ ज़बर, क्या है, ये इसका हिज्जा है। अब इसका हिज्जा और रवा साथ साथ पढ़ेंगे, ज़ा अलिफ ज़बर, क्या बना, ज़ा, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेटर क्या है, सीन है। सीन को इस तरह अदा करेंगे कि इसमें सीटी वाली आवाज़ जो है वो आ जाए, ठीक है, यानी इसकी जो प्रॉपर प्रोनाउंसिंग है, जिस तरह हम तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात में इसको पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह इसको हम पढ़ेंगे। सीन अलिफ ज़बर, ठीक हो गया, यानी सीन को पढ़ा, इसके साथ अलिफ को पढ़ा, इसके ऊपर हरकत को पढ़ा। और डिफिनीशन हमारी क्या है कि अलिफ से पहले हर्फ पर जब ज़बर आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, अलिफ मद्दा कहते हैं, ठीक है। सीन अलिफ ज़बर, ठीक हो गया, ये हिज्जा है। अब इसका साउंड, इसका रवा, सीन अलिफ ज़बर, सा। साउंड में आपने एहतियात करनी है कि सा और सीन में फ़र्क करें। इंशाल्लाह वो आगे आ रही हैं, इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि सीन को किस तरह पढ़ेंगे, सा को किस तरह पढ़ेंगे और सात को किस तरह पढ़ेंगे, ठीक है।
نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے شین. کھینچنے کی مقدار بالکل وہی سیم ہے. شین کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. شین الف زبر. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا ہجا تھا. اب رواں پڑھیں گے. شین الف زبر شا. شا. شین الف زبر شا. شا. اس سے پہلے سا. شا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی شین کی جو اپنی کھینچنے کی مقدار ہے وہ 5 الف ہے، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جب الف مدہ آ گیا تو اب سارے قوانین جو ہے الف مدہ کی وہ اپلائی ہوں گے، اسی کے مطابق ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ صاد ہے. صاد کو کس طرح پڑھیں گے؟ صاد الف زبر. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا رواں پڑھیں گے. صاد الف زبر صا. 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 یعنی ثانی پڑھنا، ثانی پڑھنا، صا اس طرح پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ضاد الف زبر ہجا. اب روا پڑھیں گے. ضاد الف زبر کیا بنا؟ ضا. 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 نیکسٹ کیا ہے؟ طا الف زبر ہجا. اب رواں. طا الف زبر طا کیا بنا؟ طا. 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 نیکسٹ کیا ہے؟ ظا. اس کو نرم پڑھیں گے. نسبت جس طرح ہم زا کو پڑھتے ہیں سخت پڑھتے ہیں، ظا کو ہم زا کی نسبت نرم پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ظا الف زبر اس طرح پڑھیں گے. ظا الف زبر. رواں کیا ہوگی؟ ظا الف زبر ظا. ظا. ظا نرم پڑھیں گے. نیکسٹ کیا ہے؟ عین الف زبر. ٹھیک ہو گیا؟ پھر سے پڑھتے ہیں. عین الف زبر. اب رواں پڑھیں گے. عین الف زبر عا. 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 یہاں پر کامن غلطی کیا ہوتی ہے کہ عین کی جگہ عین پڑھتے ہیں، عین پڑھتے ہیں یا عین پڑھتے ہیں، یعنی حمزے کی آواز آ جاتی ہے تو پھر آ اکثر بچے پڑھتے ہیں آ. تو آ اور آ میں فرق ہے، کیونکہ وہ آگے آ رہا ہے کہ حمزے کے اوپر جب ہم حمزے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اس کی کیا ساؤنڈ ہوگی، تو وہ الگ ہیں اور عین والا یہ الگ ہے. ٹھیک ہے؟ عین الف زبر کیا بنا؟ عا. عا. عین کو پڑھیں گے 5 الف کے برابر کھینچیں گے، یعنی جب ہم اس کی ساؤنڈ بنائیں گے الف مدہ میں تو پھر 1 الف ہوگی. ویسے ہم اس کو کھینچ کے جو پڑھیں گے وہ 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کی جو کھینچنے کی ڈیوریشن ہے اس کو ہم خراب نہیں کریں گے. البتہ میں نے عرض کی ہیں پہلے بھی، جو بچے نہیں پڑھ سکتے اس کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی مسئلہ ہے تو خیر پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن پراپر جو پروناؤنسنگ ہے، پراپر جو ساؤنڈ ہے، اس کا جو حق ہے وہ 5 الف ہے. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ غین. غین کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 5 الف کے برابر. غین الف زبر. یہاں پر الف کے لیے میں کیا ایکشن کر رہا ہوں؟ اس طرح. ٹھیک ہے؟
اس کا مقصد یہ ہوگا کہ بچے آسانی کے ساتھ اس کو پک کر جاتے ہیں کہ اس کو ہم جلدی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں. یعنی آسانی کے ساتھ ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو جلدی پڑھیں گے. یعنی الف کو اتنا کھینچ کے نہیں پڑھیں گے, الف اس طرح پڑھیں گے, تو ہم کیا کریں گے, اس کو جلدی پڑھتے ہیں. تو ایکشن یہ کرتے ہیں, مختلف ایکشنز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, غین الف زبر غا غا, غین الف زبر غا غا. نیکسٹ کیا ہے, فا فا الف زبر, اس کا ہجہ ہے, اب رواں پڑھیں گے. فا الف زبر فا فا فا. نیکسٹ کیا ہے, قاف ہے, قاف الف زبر قاف الف زبر, ہجہ ہے, اب رواں پڑھیں گے. قاف الف زبر, کیا بنا, قا قا قا. نیکسٹ کیا ہے, کاف الف زبر, کیا ہے, ہجہ کس طرح کریں گے, اور اس میں فرق بھی جانیں گے انشاءاللہ. وہ آگے جو حروف آ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے. کوشش کریں گے کہ آپ کو میں سمجھاؤں کہ اس کو ہم کس طرح ادا کریں گے, جس طرح پہلی تختیوں میں ہم نے ڈسکس کیا. یعنی قاف کو کس طرح پڑھتے ہیں, اس کی کیا ساؤنڈ ہوتی ہیں, اور کاف کو کس طرح پڑھتے ہیں, اس کی کیا ساؤنڈ ہوگی. ٹھیک ہے, کاف کو کس طرح پڑھیں گے, کاف الف زبر, اب اس کا رواں, کاف الف زبر کا کا. نیکسٹ کیا ہے, لام لام الف زبر, اب اس کا رواں پڑھیں گے. لام الف زبر, کیا بنا, لا لا لا. نیکسٹ کیا ہے, میم میم الف زبر, اس کا یہ ہجہ ہو گیا, اب رواں پڑھیں گے. میم الف زبر, کیا بنا, ما ما ما. نیکسٹ کیا ہے, نون نون الف زبر نون الف زبر, رواں کیا ہوگی, نون الف زبر نا 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 نا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کیا ہے, واو الف زبر واو الف زبر, رواں کیا ہوگی, واو الف زبر وا, کیا ہوگی, وا وا. نیکسٹ ہا الف زبر, کیا بنا, ہا الف زبر ہا ہا. اب یہاں پر بھی میں بتاتا چلوں کہ ہا اور ہا میں فرق ہوتا ہے. اس کو ہا پڑھتے ہیں, یہاں پر ہاں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے, حمزہ الف زبر حمزہ الف زبر, کس طرح پڑھیں گے, آ آ آ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کیا ہے, یا الف زبر یا الف زبر, اس سے کیا بنتا ہے,
یا یا کتنا کھینچ کے پڑھیں گے الف مدہ کو؟ ایک الف کے برابر. یا یا ٹھیک ہو گیا. اب چند حرکات کی ہم مشق کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن مشق سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم ایک مرتبہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو صرف رواں جو ہے وہ سمجھ آ جائیں. صرف رواں پڑھیں گے. با تا ثا جا حا خا دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ظا عا غا فا قا کا لا ما نا وا ہا آ یا. ٹھیک ہو گیا. اس کی ساؤنڈ تھی با سے لے کر یا تک. اب میں آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں، یعنی با کے اوپر جب زبر لگاتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ با زبر با، جو میں نے ابتدا میں بھی پڑھی تھی، یہاں پر گیون بھی ہیں آلریڈی. با کڑا زبر با، با الف زبر با. نیکسٹ کون سی حروف گیون ہیں؟ تا زبر، کیا بنا؟ تا. تا کڑا زبر تا، تا الف زبر تا. نیکسٹ را زبر را، را کڑا زبر را، را الف زبر را. کاف زبر کا، کاف کڑا زبر کا، کاف الف زبر کا، کیا بنا؟ کا. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.